اب نا ایک پوری تحریک چل پڑی ہے، خاص طور پہ یہ جو وہ یو ایس اے والے حضرت ہیں نا، اللہ یاری، اور یہاں وہ ایک اور یاسین قادری صاحب نے ایک انٹری ماری ہے کھلم کھلا جو ہے نا۔ پہلے تو یہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ کوئی لان تان کرتے تھے، تو اب تو حضرت ابوبکر، حضرت عمر، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پہلے تو سٹاپ ہی نہیں لگاتے نا، سیدھے کافر بناتے ہیں ان کو، منافق بناتے ہیں۔ تو یہ ان خبیثوں کو اس کے علاوہ کوئی وہ زبان سمجھ میں نہیں آتی۔ جو قطعیات ہیں ہمارے دین میں، تو ان قطعیات کے اوپر گفتگو کرنا وہ دین کو اس کے مقام اور مرتبے سے گرا دے، ٹھیک ہے، ان پہ گفتگو کا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ ہاں، جو موضوعات گفتگو ہیں وہ تو یہ بنیادی موضوعات ہیں نا بھئی، یہ امامت کا عقیدہ کہاں سے لے آئے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امامت، اب دیکھیں شروع تو وہاں سے ہوا نا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولایت اور امامت۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، یہاں تک تو اللہ کی کتاب میں ہے۔ آگے ان کے یہاں جو اللہ کی کتاب ہے اس میں کیا تھا؟ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولِي وَأَنَّ عَلِيًّا امیر المومنین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی۔ اب چلیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی تو علیحدہ بھی موجود ہے نا، محمد رسول اللہ ہے، 4 جگہ پہ گواہی موجود ہے، آپ کے نام کے ساتھ ہے، حضرت علی کے نام کے ساتھ کہاں پر ہے؟ پھر چھاپو اس کو، پبلش کرو اس کو، نہیں وہ جرت بھی نہیں ہے نا۔ یعنی روایتوں میں، اصول کافی کی روایتوں میں جو آیتوں کا ترجمہ ہے وہ شیعہ عالم دین سے نہیں ہو پا رہا، بیچارہ کیسے کرے گا؟ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ ڈائلاگ تھا۔ اب اس کو وہ سارا کانٹیکٹ سے آگے پیچھے سے حضرت ابراہیم کا تذکرہ اٹھا کے ایک آیت کا ایک ٹکڑا لے لیا کہ وہ مراد لے لی کہ جی اس سے مراد جو ہے وہ ایمان سے مراد حضرت علی کی ولایت پہ ایمان ہے، اور اس میں تلبیس سے مراد جو ہے وہ دوسروں کی ولایت کو ملا دے۔ یہ کہو کہ جی ہم اللہ پہ ایمان لے کے آئے اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا، کہنے لگی جی اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے حضرت علی، فاطمہ، حسن اور حسین، اور ان کے بعد جو ائمہ آئے، مطلب جو بھی لفظ ان کو ملا قرآن میں تو اس سے مراد ولایت امیر المومنین لے لی۔ یعنی قرآن بھی بس ایک ہی مسئلے کو بیان کرنے کے لیے آیا، حضرت علی کی ولایت کو، لیکن قرآن میں کوئی ایک آیت بھی بدقسمتی سے موجود نہیں ہے ان کے بقول کہ جس میں سراح سے حضرت علی کی ولایت۔ قیامت سے مراد، مطلب ساری آخرت کی آیات اس سے بھی مراد ولایت، توحید کی آیات سے بھی مراد ولایت، رسالت کی آیات سے بھی مراد ولایت۔ توحید رسالت تو آخرت سائڈ پہ کرو نا، اصل تو ولایت ہے، ولایت مان لی تو سارا یہی تو ذاکروں کا بیانیہ اور کیا ہے بھئی۔ اللہ تعالیٰ لکھ کیوں نہیں مطلب دیتا؟ اللہ تعالیٰ نے 2 لفظ اضافہ کرنے تھے قرآن میں، ایک جگہ پہ بھی اللہ نے اضافہ نہیں کیا، ہر جگہ آپ کو نکالنا پڑ رہا ہے کہ آپ کے اعمال ہم ضائع کر دیں کہ مطلب نبی کو تو معاذ اللہ حضرت علی کے قدموں میں بٹھایا ہوا، صرف نبی کو نہیں سارے نبیوں کو، کہ حضرت علی کی ولایت کے حوالے سے وہ شرک کے بارے میں جو آیات تھیں وہ حضرت علی کی ولایت میں شریک، یعنی جو خلفاء کو آپ نے شریک ٹھہرا دیا، اس حوالے سے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ ساری بہرحال استدلال ہے۔ اب اس استدلال کے بعد بندہ کہے کہ جی آپ یہ مانو کہ حضرت علی کی ولایت، اس لیے مجھے بعض شیعہ نے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ کسی زمانے میں ہم نے جو ہے یہ ساری روایتیں پڑھی اور پھر ہم نے قرآن کھولا اور پھر ہمیں احساس ہوا کہ نہیں، یہ سارا گورکھ دھندا ہے، قرآن سے تو یہ ثابت چیز ہو ہی نہیں رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمپیریٹیو سکولز میں ہم اہل تشیع کا عقیدہ امامت کا تذکرہ کر رہے تھے اور اس پہ ہم نے کافی ٹائم لگایا، یہ بہت ضروری ہے۔ اب نا ایک پوری تحریک چل پڑی ہے، خاص طور پہ یہ جو وہ یو ایس اے والے حضرت ہیں نا، اللہ یاری، اور یہاں وہ ایک اور یاسین قادری صاحب نے ایک انٹری ماری ہے۔ اب تو کھلم کھلا جو ہے نا، پہلے تو یہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ کوئی مطلب لان تان کرتے تھے، تو اب تو حضرت ابوبکر، حضرت عمر، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پہلے تو سٹاپ ہی نہیں لگاتے نا، سیدھے کافر بناتے ہیں ان کو، منافق بناتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں مطلب بے وقوف دیکھیں، مطلب ہر دوسرا جو ہے وہ نوجوان جو ہے وہ حسن اللہ یاری کے اس میں مناظرے میں پہنچا ہوتا ہے اور اس پہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے۔ اب پہلے تو کبھی اس چیز کی ایکسیپٹنس ہی نہیں ہوتی تھی نا کہ بھئی آپ بات بھی کرو حضرات شیخین کے بارے میں۔ اب ان کے ان مناظروں کی وجہ سے ایکسیپٹنس پیدا ہو گئی ہے۔ ایکسیپٹنس انہوں نے پیدا کر لی ہے، بھئی آؤ ابو بکر اور عمر کا ایمان ثابت کرو۔ اب جب آپ ایمان ثابت کرنے جاتے ہو تو وہ گالیاں دیتا ہے، وہ گالیاں دیتا ہے تو آپ اس کو کم از کم ڈینائی تو کرتے ہو، لیکن ایکسیپٹنس پیدا ہو جاتی ہے کہ گالی دے سکتا ہے۔ اس سے پہلے پاسبل ہی نہیں تھا۔ اس سے پہلے تو یہی تھا نا کہ بھئی مطلب جو سپاہ صحابہ نے ماحول بنا رکھا تھا، وہ ماحول تو یہی تھا کہ بھئی بولو گے تو کہاں رہو گے، یہاں نظر ہی نہیں آؤ گے۔ تو اب یہ جو ہے نا بہت زیادہ یہ گند پھیل گیا ہے، اور صرف جو ہے وہ ان مناظروں کی وجہ سے۔ مجھے بھی بہت اس قسم کی ریکویسٹ بھیجتے ہیں، میں کہتا ہوں بھائی ہم اپنے قطعیات میں کیوں مناظرہ کریں؟
ہمارے نزدیک تو جو حضرات شیخین کے ایمان میں شک کرے وہ کافر ہے، تو ایک کافر سے ہم نے کیا مناظرہ کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک مرتد آدمی سے ہم کیا مناظرہ کریں؟ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں تو یہ بحث کرنی چاہیے کہ اس کی سزا کیا ہے اسلامی ریاست میں، ٹھیک ہے، چاہے جائے کہ اس کے بارے میں مناظرہ کریں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان سے اس موضوعات پہ کبھی بھی گفتگو نہیں کرنی چاہیے. یہ کبھی کسی ناسبی سے گفتگو کریں گے کہ ہمارے ائمہ اہل بیت جو ہے ان کا ایمان ثابت کرو، ٹھیک ہے، تو کبھی کسی ناسبی سے گفتگو کبھی بھی نہیں کریں گے. یہ تو سب سے پہلے تو اس کو بھڑکا دیں گے. مسئلہ یہ کہ بہت ساری چیزوں میں ہمارے لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہ بدمعاشی کلچر ہے، ٹھیک ہے، تو بدمعاشی کلچر کا جواب جو ہے وہ کبھی علمی دلائل سے نہیں دیا جاتا. ہاں، تو بدمعاشی کا جواب بدمعاشی سے دیا جاتا ہے. پاور کا جواب پاور ہے، طاقت کا جواب طاقت ہے، ٹھیک ہے، علم کا جواب علم ہے. ٹھیک ہے، کوئی علمی ڈیبیٹ پیدا کرو تو ٹھیک ہے، علمی جواب بھی تمہیں مل جائے گا. تو لیکن یہ ہے کہ اب یہ بہت زیادہ ہو گیا، بہت زیادہ گالم گلوچ شروع ہو گئی ہے، اور پہلے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. اور اس میں صرف ہمارے اپنے لوگوں کی بے وقوفی ہے کہ انہوں نے یہ رستہ ان کو دیا، کھولا ہے کہ ہاں اس پہ ہم اس موضوع پہ گفتگو کر سکتے ہیں. یہ موضوع کو گفتگو کرنے کے تھے مطلب، ٹھیک ہے، مطلب کسی اورینٹلسٹ سے، کسی مستشرق سے، کسی یہودی عیسائی سے آپ اس موضوع پہ جو ہے وہ گفتگو کرنا شروع کر دیں کہ معاذ اللہ اللہ کے رسول پاگل تھے کہ نہیں تھے. وہ تو یہ کہتے ہیں مجنون تھے. ٹھیک ہے، ہم اس پہ گفتگو کرنا شروع کر دیں گے ان سے، یا اس سے پہلے ہم کہیں گے بھائی اس کا سر پھاڑو، پہلے ادھر آؤ تو یہ بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ان خبیثوں کو اس کے علاوہ کوئی وہ زبان سمجھ میں نہیں آتی. تو جو قطعیات ہیں ہمارے دین میں، تو ان قطعیات کے اوپر گفتگو کرنا وہ دین کو اس کے مقام اور مرتبے سے گرا دے گا. ٹھیک ہے، ان پہ گفتگو کا سوچنا بھی نہیں چاہیے. ہاں، جو موضوعات گفتگو ہیں وہ تو یہ بنیادی موضوعات ہیں نا بھائی، یہ امامت کا عقیدہ کہاں سے لے آئے. آج ہم دیکھیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امامت، اب دیکھیں شروع تو وہاں سے ہوا نا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولایت اور امامت. سب سے زیادہ دلائل تو اب ان کے پاس حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولایت اور امامت کی ہیں. بعد والے کیونکہ امامت تو وہاں سے شروع ہو رہی ہے. اب وہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولایت اور امامت کو انہوں نے اسٹیبلش کیا، وہ مطلب جو مضحکہ خیز قسم کا استدلال ہے. اور بعض شیعہ حضرات جو ہے وہ خود کہتے ہیں کہ جب ہم نے اپنی کتابیں کھولیں اور ہم نے دیکھا کہ قرآن سے اس طرح سے استدلال کر رہے ہیں تو کراہت آنا شروع ہو گئی، اپنے عقیدے سے کراہت آنا شروع ہو گئی. یار اتنا بنیادی عقیدہ اور استدلال اس طرح سے کیا جائے گا اس میں. ہاں، اب جیسے دیکھیں یہ روایت ہے، خیر یہ تو ہم نے پہلے بھی دیکھی تھی نا، پیج نمبر 437 پہ اصول کافی، اس کا ترجمہ شافی کے نام سے، کہ جابر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا حضرت علی کا نام امیر المومنین کیوں ہوا؟ لما سمی امیر المومنین؟ تو امام جعفر صادق نے کہا اللہ سما، اللہ نے ان کا نام امیر المومنین رکھا. وہکذا انزل فی کتابہ، اور اللہ کی کتاب میں یہ آیت اس طرح سے تھی، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، یہاں تک تو اللہ کی کتاب میں ہے. آگے ان کے یہاں جو اللہ کی کتاب ہے اس میں کیا تھا؟ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولِي وَأَنَّ عَلِيًّا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ. اب نیچے توضیح میں کیا لکھتے ہیں؟ قرآن میں امیر المومنین کا لفظ نہیں ہے. تو بھائی نہیں ہے تو پھر بس یا تو یہ جامع القرآن نے حذف کر دیا ہے، ٹھیک ہے، ایک تو ہر ان کی جو ہے نا وہ بات جا کے ٹوٹتی ہے حضرت عثمان پہ. وہ بھائی چلو انہوں نے حذف کر دیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ لفظ نکال دیے تمہاری جو ہے وہ دشمنی میں، وَأَنَّ عَلِيًّا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ. اب تو ایران میں تمہاری حکومت ہے، کیا مسئلہ تمہیں؟ چھاپ دو، قرآن چھاپ دو، اپنا یہ الفاظ چھاپ دو. ٹھیک ہے، تمہارے ائمہ کی روایتیں موجود ہیں کہ ہاکذا انزل فی کتابی، اللہ کی کتاب میں اس طرح نازل ہوا تھا. ٹھیک ہے، 3 گواہیاں تھیں، ایک تو اللہ کے رب ہونے کی گواہی تھی، دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی. اب چلیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی تو علیحدہ بھی موجود ہے نا، محمد رسول اللہ ہے، 4 جگہ پہ گواہی موجود ہے، آپ کے نام کے ساتھ ہے. حضرت علی کے نام کے ساتھ کہاں پر ہے؟ پھر چھاپو اس کو، پبلش کرو اس کو. نہیں، وہ جرت بھی نہیں ہے نا. تو پھر سارا کیا ہے؟ مطلب تمہارے ائمہ کے نام سے جھوٹی روایتیں اور کیا ہے؟
ٹھیک ہے، قرآن کو بھی غیر محفوظ بنایا ہوا ہے۔ اب یہ قرآن سے استدلال ہے۔ قرآن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امامت ہے، اچھا کہاں پر ہے؟ یہ آیت تھی قرآن میں، یہ آیت تھی، حضرت عثمان نے نکال دی تو اب آپ پبلش کر دو، اس کے بعد بھلے مان لو۔ قرآن کو مانتے ہیں کہ صحیح پرفیکٹ حالت میں، یا پھر یہ ان کو وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ انہی روایتوں کی وجہ سے ایک بڑا طبقہ اہل تشیع میں پیدا ہو گیا جو قرآن کو غیر محفوظ مانتا ہے۔ یہ حسن الیاری کو دیکھیں، قرآن کو کہاں مانتا ہے یہ تو اس قرآن کو بھی نہیں مانتے، قرآن کو بھی نہیں مانتے۔ اسلام مطلب اسلام کیا ہے ان لوگوں کا؟ اسلام کیا ہے؟ اسلام تو ایسی ایک مطلب، اب پوری امت کو تو کافر بنا کے بیٹھے ہیں، مجھے بتائیں، صحابہ کو کافر بنا کے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، ازواج مطہرات کو تو کافر بنا کے بیٹھے ہیں، 2-4 یہی لوگ مسلمان رہ جاتے ہیں، باقی کون ہیں؟ ٹھیک ہے، تو بجائے اس کے کہ ان 2-4 کو بندہ مسلمان بانے، بندہ پوری امت کو مسلمان بنا کے ان کو امت سے نکالے۔ تو خوارج سے زیادہ تکفیر کر رہے ہیں، خوارج سے زیادہ تکفیر کر رہے ہیں۔ دیکھیں اہل تشیع میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس قرآن کو محفوظ مانتے ہیں، یہ بات بھی ہے، قرآن کو محفوظ مانتے ہیں، ان روایتوں کی تعویل کرتے ہیں۔ جیسے دیکھیں نا، یہ مضمون حدیث قدسی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تعویل کر دی نا۔ اب مسئلہ حدیث قدسی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاکذا انزل فی کتابہ، روایت تو یہ مان ہی نہیں رہی۔ ہاکذا انزل فی کتابہ، کتاب میں اس طرح سے نازل ہوا، جو کتاب میں نازل ہوتا ہے وہ کون سی حدیث قدسی ہوتا ہے؟ حدیث قدسی تو کتاب میں نازل نہیں نہ ہوتی، تو تعویل بنتی نہیں ہے، وہ ان کو بھی بات سمجھ میں آتی ہے۔ اصل بات یہ کہ جھوٹی روایتیں، اب وہ مانیں کہ آپ کی کتابوں کے اندر جھوٹی روایتیں ہیں، وہ قرآن پہ بھی مانیں گے تو پھر ائمہ کے بارے میں بھی جھوٹی روایتیں، اور یہی رجال کشی تو اسی سے تو بھری پڑی ہے کہ سارا جھوٹ بولا ہے انہوں نے، شیعہ راویوں نے، یہ خود ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں اس بات سے، سارا جھوٹ کے اوپر دین کھڑا ہے نا، پورا مذہب جھوٹ کے اوپر کھڑا ہے۔ جیسے ہم نے صحیح ضعیف اور موضوع پر کیا، یہ لوگ نہیں کرتے بالکل بھی، کچھ ہے کچھ کرتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ جب امامت کا مسئلہ آتا ہے تو ہر موضوع روایت ٹھیک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، جب اس پہ اعتراض آتا ہے تو اس پہ جرح شروع ہو جاتی ہے، پھر کلام شروع ہو جاتا ہے۔ اگلی ایک اور قرآن مجید کی، اب دیکھیں یہ قرآن مجید کی آیت کس کی بات؟ نازل بالروح الامین، اس کو لے کے اترے روح الامین، کس کی بات ہو رہی ہے؟ قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ وہ ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ قرآن کی طرف۔ علی قلبک، آپ کے دل پہ یہ قرآن نازل ہوا، لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، قرآن واضح عربی زبان میں ہے۔ اب یہ بات بھی بتا رہی ہے، قرآن کی بات ہو رہی ہے، کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ امیر المومنین کی ولایت کا حکم ہے، ٹھیک ہے، یعنی روح الامین حضرت جبریل جس کو لے کے اترے تھے وہ حضرت علی کی ولایت کا حکم تھا، جو حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ واضح عربی زبان میں نازل کیا۔ اب وہ واضح عربی زبان کہاں پر ہے؟ وہ واضح عربی زبان تو لکھی ہوئی نہیں ہے نا، یہ واضح عربی زبان تھی، یہ اوپر جو آپ نے بیان کی نا اس روایت میں، یہ واضح عربی تھی، وَأَنَّ عَلِيًّا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ واضح عربی تو قرآن میں ہے کوئی نہیں۔ اب جو عربی ہے وہ تو ضمیریں ہیں، اور وہ ضمیریں بھی آپ کانٹیکس سے ہٹا کے دوسری طرف لٹائی جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو دیکھیں نا، اگر اسی آیت کو ہم دیکھ لیں تو قرآن کی بات ہو رہی ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، قرآن کی بات ہو رہی ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ قرآن کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، یہ بات ہو رہی ہے، لیکن انہوں نے اس کو کیا کیا؟ اب دیکھیں نا یہاں علامہ جوادی صاحب، اور یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے والا ہے، نازل بہ الروح الامین، اسی جبریل امین لے کے نازل ہوئی۔ اب ان کے جو مترجمین ہیں نا، کیسے مطلب کانٹیکٹ سے ہٹا کے کیسے ترجمہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر پاتے نا، لیکن وہ روایتیں سامنے رکھیں تو قرآن کا ایک عجیب و غریب قسم کا ترجمہ بنتا ہے جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے۔ وہ جو ائمہ جو ترجمہ کر رہے ہیں ان کے، ظاہر بات ہیں تو جھوٹی روایتیں ائمہ کی طرف منسوب ہیں، وہ خود شیعہ عالم دین سے نہیں ہو پا رہا، یعنی روایتوں میں، اصول کافی کی روایتوں میں جو آیتوں کا ترجمہ ہے وہ شیعہ عالم دین سے نہیں ہو پا رہا، بیچارہ کیسے کرے گا وہ؟ اب یہ جو امانت کا تذکرہ تھا، اس امانت سے مراد کیا لے لی؟ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے امانت جو ہے آسمانوں پہ، زمین پہ، پہاڑوں پہ پیش کی، تو انہوں نے اس امانت کو اٹھانے سے کیا کیا؟ انکار کر دیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، لیکن انسان نے کیا کیا؟ ہاں، اور وہ کیا تھی؟
امیر المومنین کی ولایت، مطلب جو بھی لفظ ان کو ملا قرآن میں تو اس سے مراد ولایت امیر المومنین لے لی۔ انہ کان ظلوما جہولا، اور ساتھ میں کہہ دیا کہ وہ جس نے اٹھایا ہے نا امانت کو وہ ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے، مطلب اس کا معنی پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہا ہے۔ اس کے پھر تعویل پہ تعویل، اور کیا کرتے ہیں، تعویل پہ تعویل، اس طرح تو کسی بھی چیز کو ثابت کیا جا سکتا ہے، کسی بھی چیز کو ثابت کیا جا سکتا ہے ایسے ہی، اور یہی کام تو وہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں شرک کی جتنی آیات ہیں، جتنی شرک کی آیات تھی سب اٹھا کے اس سے مراد ولایت لے لی۔ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے کے آئے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم کی آمیزش نہیں کی، کیا مراد تھا؟ شرک۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الشرک ظلم عظیم، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی بما جاء بی محمد من الولایہ ولم یخلطوا بولایت فلاں و فلاں، ٹھیک ہے۔ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے کے آئے، کس پہ ایمان لے کے آئے؟ یعنی ولایت امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ جو ایمان لے کے آئے، ٹھیک ہے، توحید پہ نہیں۔ اور پھر انہوں نے حضرت علی کی ولایت کے ساتھ کسی اور کی ولایت نہیں مانی۔ ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، حضرت علی کی ولایت پہ جو ان کا ایمان تھا اب اس میں انہوں نے دوسروں کو اس ولایت میں شریک نہیں مانا، یعنی خلفائے ثلاثہ کو، یہ مراد ہے۔ حالانکہ یہ آیت ساری ہے شرک کے تناظر میں، مطلب اس آیت کا سارا کانٹیکس اگر ہم اٹھا کے دیکھیں تو وہ سارے سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا ابراہیم، حضرت ابراہیم کے زمانے کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے، اور ان کا اپنے قوم کے ساتھ جو محاجہ تھا اس کی بات ہو رہی ہے، تو گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو بھی یہ حکم تھا، دیکھیں نا، وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، پچھلی آیت یہی ہے۔ حضرت ابراہیم اپنی قوم کو کہہ رہے تھے کہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لی اور تم اس بات سے نہیں ڈر رہے، ٹھیک ہے، تو اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے جو انہوں نے پھر آگے یہ بات کہی تھی کہ امن میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ ڈائلاگ تھا۔ اب اس کو وہ سارا کانٹیکٹ سے آگے پیچھے سے حضرت ابراہیم کا تذکرہ اٹھا کے ایک آیت کا ایک ٹکڑا لے لیا، اب اس میں کیا ہے کہ وہ مراد لے لی کہ جی اس سے مراد جو ہے وہ ایمان سے مراد حضرت علی کی ولایت بھی ایمان ہے، اور اس میں تلبیس سے مراد جو ہے وہ دوسروں کی ولایت کو ملا دینا۔ فمنکم کافر ومنکم مومن، بہت سادہ سی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، کچھ نے رسولوں کا انکار کر دیا اور کچھ نے رسولوں کو مان لیا۔ اب کہتے ہیں کہ جی یہ اصل میں کافر وہ ہے کہ جو ولایت کا کافر ہے حضرت علی کی، اور مومن وہ ہے جو حضرت علی کی ولایت کا، یعنی کفر اور شرک کا سارا مسئلہ اللہ کے کفر اور شرک سے نکال دیا، اللہ کی کتاب کے کفر اور شرک سے نکال دیا، آخرت کے کفر اور اس سے نکال دیا، ٹھیک ہے، اور سارا مسئلہ ولایت پہ آ کے لا کے کھڑا کر دیا۔ یعنی جتنے آپ کے فنڈامنٹل بیلیفز تھے انہوں نے توحید بھی اڑا دی، رسالت بھی اڑا دی، آخرت بھی اڑا دی۔ یعنی ہر قوم کے لوگ کیا کر رہے تھے؟ اللہ کا انکار کر رہے تھے، توحید کا انکار کر رہے تھے، رسولوں کا انکار کر رہے تھے، کافر ہو رہے تھے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے تھے، ٹھیک ہے، آخرت کا انکار کر رہے تھے، تو ان کو کافر مشرک کہا جا رہا تھا۔ تو انہوں نے سارا کافر مشرک وہ سارے کانٹیکٹ سے اٹھا کے وہ ایک ہی مسئلہ ولایت کے لیے لیا۔ توحید بھی غیر اہم قرار پائی، رسولوں کو ماننا بھی غیر اہم قرار پایا، آخرت کو ماننا بھی غیر اہم قرار پایا۔ گویا کہ قرآن کا اصل مقصود کیا تھا؟ قرآن کی ہر دوسری آیت کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولایت، اور جو ایک آیت میں بھی سری نہیں ہے، ایک آیت میں بھی نام لے کر سری نہیں ہے، اور جو آیتیں بیان کرتے ہیں وہ قرآن میں ہے ہی کوئی نہیں جن کے بارے میں جو آیت انہوں نے بیان کی ہے اس کا محل وقوع نہیں وہ دیکھتے ہیں، محل وقوع دیکھنے لگ جائیں تو پھر استدلال کیسے کریں گے؟ ان کے جو تھوڑے بہت بھی عقل رکھنے والے جو علماء ہیں وہ کیا اس بات کو کنسیڈر کرتے ہیں؟ وہ ترجمہ نہیں نہ کر سکتے۔ اب دیکھیں، اب یہ آیت دیکھیں، یوفون بالنذر، نذر کو پورا کرتے ہیں۔ سادہ سی بات تھی نا، نظر جو مانی ہے اس نظر کو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے بندے پورا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں وہ کہتے ہیں یوفون بالنذر الذی اخذ علیہم من ولایتنا، کون سی نظر؟ جو اللہ تعالیٰ نے ان سے نظر لی تھی کہ ائمہ کی ولایت کے بارے میں، ان کی امامت کے بارے میں۔ اور بھئی یہ کہاں پہ نظر، کون سی نظر، کیسی نظر، کب ہوئی؟ اور وہ کہتے ہیں جی وہ عہد الست میں ہوئی تھی، ساروں نے نظر مانی تھی نا عہد الست میں جا کے کہ حضرت علی کی ولایت ہم مانیں گے۔ ہاں یہ سارا کچھ نکالتے ہیں۔ جس طرح سے وہ بھی سارے انبیاء جو تھے وہ بھی ان کے نزدیک اسی عقیدے پر ان کی ولایت تھی۔
بس سارے انبیاء میں بھی یہی کھاتا. تو آپ نے دیکھا تھا نا اسماعیلی جو فرقہ تھا انہوں نے انہوں نے کہا آدم علیہ السلام سے تو یہ سارا چلا آ رہا ہے معاملہ. تو نبوت تو بہت چھوٹی سی چیز رہ جاتی ہے نا, توحید بہت چھوٹی سی چیز رہ جاتی ہے. ولایت کا کانسیپٹ جب یہ قرآن سے ثابت کرتے ہیں نا, تو قرآن تو سارا گویا ولایت کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے. اب ہزاروں آیات ہیں, کوئی ایک آیت سری نہیں ہے. اچھا انداز دیکھیں, جیسے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ, تورات کو قائم کرتے, انجیل کو, اور جو ان کی طرف سے ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا. اب اللہ کی طرف سے کیا نازل کیا گیا؟ تورات اور انجیل کے علاوہ قرآن. کیا کہتے ہیں؟ ولایت. یعنی وہ کس پہ ایمان لاتے ہیں؟ تورات پہ, یعنی تورات کے احکامات کو قائم کرتے اور انجیل کے احکامات کو قائم کرتے, اور جو قرآن میں نازل ہوا اس کو قائم کرتے. کہتے ہیں نہیں, تورات اور انجیل کے بعد قرآن کہاں سے آ گیا؟ تورات اور انجیل کے بعد تو ولایت ہے, ولایت. قرآن بھی غائب. یہ اس طرح کی توضیح چھوٹے چھوٹے بچے اگر پڑھانے بیٹھے نا انہیں, وہ بھی توضیح نہیں کریں گے. ہاں ایسا ہی ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جو اللہ کی اطاعت کرے, رسول کی اطاعت کرے. آگے بریکٹ دیکھیں نا, فی ولایت علی و ولایت الائمہ من بعدہ فقد فاز فوزا عظیما. اصل میں آیت یہ تھی کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو وہ کامیاب ہو گیا. اب انہوں نے کہا جی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی کس معاملے میں؟ کہ حضرت علی کو جو ہے وہ ولی اور وصی مانا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد باقی 12 ائمہ کو بھی ولی اور وصی مانا. اگر ہاکذا نازلت, ہاکذا اصل میں اس طرح نازل ہوئی تھی بریکٹس کے ساتھ. ہاں یہ تو جامع القرآن نے نکال دی ہیں نا. تو اصل قرآن تو ظاہر بات ہے آپ اہل سنت نے مطلب سارے, تو اب آپ کہتے ہو جی ولایت کا حکم ہمیں قرآن سے دکھائیں, نکالے سارے آپ کے بڑوں نے ہیں, تو کیسے وہ دکھائیں بیچارے؟ وہ تو چلیں پھر کوئی سمجھ میں بات آ رہی ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مطلب میرے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. ٹھیک ہے, مودت تو ہے, ٹھیک ہے, سر اسماعیلی تو یہ پھر کوئی معقول بات ہے. اسماعیلی جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے سلسلہ چلاتے ہیں, ہاں, لیکن باقیوں کا معاملہ ایسا نہیں ہے. اس طرح تو دین یونیورسل رہتے ہی نہیں, مطلب توحید سے بڑا. اسماعیلی بھی انہی روایتوں سے استدلال کرتے ہیں نا. پچھلی قوموں کی اب آپ دیکھیں نا واقعات آئیں گے, حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ چل رہا ہے, اس میں سے امامت نکالی جا رہے ہیں, حضرت علی کی ولایت نکالی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی آیتیں آئیں گی. وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ, بھی تو آپ استدلال دیکھیں اور سر دھونے ہیں. اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو اذیت دو. بات ایسی تھی, منافق کیا کرتے تھے, ایسی باتیں کرتے تھے, تقولوا رائنا, ٹھیک ہے, اس قسم کی باتیں کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہوتی تھی. ٹھیک ہے, یا کافر بھی اس قسم کی باتیں کرتے تھے. اب وہ کہتے ہیں جی اذیت سے کیا مراد ہے؟ فی علی والائمہ, صحابہ جو ہے حضرت علی کے بارے میں باتیں کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے تھے, تو اللہ نے اس سے منع کیا. پورے قرآن کا بیانیہ ہی یہ کھڑا کر دیا, بریکٹیں لگا لگا کے. ٹھیک, فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی, جس نے میری ہدایت کی پیروی کی. اب ہدایت سے کیا مراد ہے؟ قرآن. اللہ کی ہدایت سے کیا مراد ہے؟ قرآن. تو وہ گمراہ نہیں ہوگا, بدبخت بھی نہیں ہوگا. تو انہوں نے کہا جی من قال بالائمہ واتبع امرہم ولم یجز, ہدایت سے مراد انہوں نے ائمہ لے لیا, تو جہاں قرآن مراد تھا وہاں امام لے لیا. اچھا, لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد, ایک عام سی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی تھی. ٹھیک ہے, اللہ نے کہا اس شہر کی قسم, اس شہر میں رہنے والوں کی قسم, اور والد کی, اور جو اس نے جنا اس کی قسم. ووالد نکرہ ہے نا, کوئی بھی ہو سکتا ہے. کہتے ہیں اس سے مراد امیر المومنین اور پھر ان کی اولاد ہے. یہ کالا کون کہہ رہے ہیں؟ یہ ان کے ائمہ میں سے نا, یہ دیکھیں نا, احمد بن محمد بن عبداللہ رفع فی قولی تعالی, آگے اس نے آگے کسی امام صاحب کی طرف اس کو مرفوع کیا نا, ان کے اس روایت کو. ٹھیک ہے, راوی کہتا ہے میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں پوچھا. وممن خلقنا امہ, ہماری مخلوق میں ایک جماعت ہے, یہدون بالحق وبی یعدلون, جنہیں حق کی ہدایت دی گئی اور حق کے مطابق وہ فیصلے کر رہے ہیں. عام بات ہے نا, ایک عام بات ہے, عادل حکمران مراد ہے. لیکن اس سے مراد کیا لے لیا؟ خاص لے لیا, ہمارے ائمہ مراد ہے. بھائی آپ کے ائمہ اگر صرف وہی مراد ہوتے, عمومی مراد نہیں تھی,
سارے عادل حکمران اس میں نہیں شامل تھے تو آپ کے ائمہ کے نام لے لیے جاتے قرآن میں، سارا جھگڑا ہی ختم ہو جاتا. ایک آیت بھی اب دیکھیں کہ یہ ان کی آپ کہہ لیں کہ جی بے بسی ہے، مطلب صفوں کے صفحات بھر دیے ہیں لیکن ایک جو ہے وہ آیت ٹو دی پوائنٹ نہیں لا سکے. اس کا مطلب یہ کہ آیت ہے ہی نہیں، تبھی تو اس قسم کا استدلال کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ ان کی عاجزی اور بے بسی کو اور زیادہ یہ چیز واضح کر رہی ہے کہ یہ جو قرآن سے استدلال کرتے ہیں کہ یہ قرآن میں تھی. اب دیکھیں کہ یہ جو آیت تھی وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ تعالیٰ نے نبوت کا اتصال کیا تھا نا، نبوت کا اتصال کیا تھا. یہ کہتے ہیں جی امامت کا اتصال مراد ہے. ٹھیک ہے، اصل میں تو دیکھیں نا کہ یہ جو آیات وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اس کے پیچھے جائیں نا تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ چیز ہے بیسیکلی دو کتابوں کی بات ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، ایک کتاب حضرت موسیٰ پہ آئی اور دوسری اللہ کے وسلم پہ. تو مشرکین کیا کہتے تھے؟ سحرانہ تظاہرہ، یہ دو جادوگر ہیں، تورات اور اس کے بعد قرآن، دو جادوگر ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اس پہ مشرکین کو جواب دیتے دیتے اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا؟ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، یہ اللہ کی بات ہے جو متصلاً بعد آئی ہے، یعنی تورات کے بعد قرآن کی صورت میں آئی ہے. تو یہ کتابوں کا اتصال تھا جو نبیوں کے اوپر کتابیں نازل ہوئی تھیں، یا نبیوں کا اتصال تھا کہ موسیٰ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یا نبیوں کے اوپر اترنے والے قول کا اتصال تھا. انہوں نے اس کو امامت کے معنی میں لے لیا. ٹھیک ہے، اچھا یہ جو قرآن میں آتا ہے قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، یہ کہو کہ جی ہم اللہ پہ ایمان لے کے آئے اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا. کہنے لگی جی اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے حضرت علی، فاطمہ، حسن اور حسین اور ان کے بعد جو ائمہ آئے. ٹھیک ہے، پھر لوگوں کو کیا کہا گیا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، یعنی دوسرے لوگ بھی اسی طرح ایمان لے کے آئیں جیسے تم ایمان لے کے آئے. تو اب ہر چیز سے وہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی امامت ثابت کی. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا تاکہ میں تمہیں اس قرآن کے ذریعے سے ڈراؤں. وَمَنْ بَلَغَ، ٹھیک ہے، اور جس کو یہ قرآن پہنچ جائے، میں تم کو بھی ڈراؤں قرآن سے اور جس تک یہ قرآن پہنچے اس کو بھی، اس کے لیے بھی میں منذر بن جاؤں، میں ڈرانے والا بن جاؤں. یعنی نبی یہ بات کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں جی من بلغ ان یکون اماما من آل محمد فهو ينذر بالقرآن. ٹھیک ہے، اب انہوں نے ترجمہ کیا کیا ہے؟ ترجمہ یہ کیا ہے کہ میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا تاکہ میں تمہیں اس قرآن کے ذریعے سے ڈراؤں اور بعد میں آنے والے ائمہ بھی جن تک یہ قرآن پہنچے. ٹھیک ہے، حالانکہ یہ ترجمہ خود ان کے مترجمین نے نہیں کیا ہوا. آپ یہ دیکھیں نا مثال کے طور پہ، ہاں یہ علامہ جوادی صاحب نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اور میری طرف اس قرآن کی وحی کی گئی تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں اور جہاں تک یہ پیغام پہنچے سب کو ڈراؤں. ڈرانے والا کون ہے؟ امام تو ہے ہی نہیں، نبی ہے. تو وہ ترجمہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے جو یہ ترجمہ ان کے راویوں نے کر دی ہے اور ان کے ائمہ کی طرف منسوب کر دی ہے. من کو بھی وہ بنا دیا کہ ومن بلغ، اس کو فائل بنا دیا نا، فائل بنا دیا نا کہ نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تم کو قرآن کے ذریعے سے ڈرا دوں اور جو ہے وہ ائمہ بھی جو ہے وہ قرآن کے ذریعے سے ڈرا دیں. کہ دیکھیں نا، من بلغ سے مراد یہ ہے کہ آل محمد سے ہر زمانہ میں ایک امام ہو جو لوگوں کو عذاب خدا سے اس طرح ڈرائے جیسے رسول خدا نے ڈرایا تھا. اور تو اور دیکھیں وَلَقَدْ أَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا؟ مطلب ان سے ایک وعدہ لیا تھا نا آدم علیہ السلام سے. کیا وعدہ لیا تھا؟ بہت سمپل ہے. وہ کہتے ہیں جی وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا لیا تھا کہ حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین، ائمہ، ٹھیک ہے، اور ان کی ولایت پہ ایمان لانے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا. تو حضرت آدم اس کو بھول گئے. واللہ نزلت علی محمد، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسی نازل ہوا تھا. کیسے کہ وَلَقَدْ أَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ، آگے یہ بریکٹ میں جو ہے نا یہ بھی قرآن میں تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آدم سے یہ وعدہ لیا تھا اس سے پہلے چند کلمات کا. وہ کلمات کیا تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، علی، فاطمہ، حسن، حسین اور ائمہ کے بارے میں جو ان کی ذریت سے تھے.
لیکن جب اگر آپ اس کو قرآن میں سے جب آپ اس کو نکالتے ہیں نا تو قرآن میں تو بالکل مطلب بہت واضح طور پہ یہ چیز موجود ہے نا کہ اس سے کیا مراد ہے. یہ فتعال اللہ الملک الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى الیک وحی وقل رب زدنی علما ولقد عہدنا الی آدم من قبل، اور ہم نے آدم سے اس سے پہلے عہد لیا مگر وہ اس عہد کو بھول گیا. اور وہ عہد کیا تھا؟ وہ عہد کیا تھا آدم علیہ السلام سے جو اللہ تعالیٰ نے لیا تھا؟ ٹھیک ہے، وہی جو اللہ تعالیٰ نے وہاں باغ کے اندر رکھا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا. ٹھیک ہے، وہ عہد تھا، لیکن اب اس کو ولایت کا عہد بنا لیا. فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم. صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ ولایت علی. ٹھیک ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف وحی کیا کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں، بے شک آپ سیدھے رستے کے اوپر ہیں. اور سیدھا رستہ کیا ہے؟ حضرت علی کی ولایت کا. یعنی نبوت بھی ایک طرح سے ولایت کی فرع بن جاتی ہے، شاخ بن جاتی ہے. نبوت کا بھی کام کیا اصل میں؟ ولایت کو بیان کرنا ہے. یعنی قرآن بھی بس ایک ہی مسئلے کو بیان کرنے کے لیے آیا، حضرت علی کی ولایت کو، پورا قرآن. ٹھیک ہے، لیکن قرآن میں کوئی ایک آیت بھی بدقسمتی سے موجود نہیں ہے ان کے بقول کہ جس میں سراح سے حضرت علی کی ولایت ہو. اور رسول بھی اسی مقصد کے لیے آیا تھا، اور رسول سے بھی کوئی سراحت سے ایک روایت بھی موجود نہیں ہے. سراحت سے وہ جو بھی روایتیں انہیں تعویل کرنی پڑتی ہے اس میں معنی کی. بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ. ٹھیک ہے، کس کی بات ہو رہی تھی؟ وہ یہود کی بات ہو رہی تھی نا. تو اب ان آیات کو یہاں مسلمانوں پہ چسپاں کر دیا. ٹھیک ہے، تو یہودیوں کے ہاں ایک آپ کہہ لیں کہ جی بری رسم پیدا ہو گئی تھی نا کہ وہ جادو ٹونا کرتے تھے نا. قرآن نے جو کہا، ایک منٹ وہ آیت کیا ہے؟ جادو ٹونے کی بات تھی نا. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو ان کے اندر مطلب اللہ کی آیات کو جھٹلانے کی بات پیدا ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبیوں کو، رسولوں کو جھٹلا کے جو انہوں نے کام کیا تو اس کے اوپر ان پہ اللہ کا غضب نازل ہوا. تو اب اس آیت کو اٹھا کے انہوں نے جو ہے وہ حضرت علی کی ولایت اس سے مراد لے لی. اللہ کے رسول سے جیلس ہوتے تھے کہ بنی اسماعیل میں آ گیا. ایسے ہی اللہ کے رسول سے جیلس ہوتے تھے. وَإِن كُنتُمْ فِي، مطلب بہت ملٹیپل فیکٹرز تھے نا. وہ سورہ بقرہ میں وہ جو 8-9 رکوعوں کے اندر بحث ہے پوری یہود کے بارے میں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک ہو اس پر جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پہ. فی علی، ولایت علی کے بارے میں. حالانکہ سادہ سی بات تھی کہ جو قرآن نازل ہوا ہے اس میں وہ شک کر رہے تھے. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں اس بارے میں شک ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے کہ نہیں ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ. ٹھیک ہے، تو اب کوئی سینس ہی نہیں نا بنتی. حضرت علی کے بارے میں جو نازل ہوا اس میں اگر تمہیں شک ہے تو اس جیسی کوئی صورت لے آؤ. یہ کیا بات ہوئی؟ ہاں، اس جیسی صورت تو خود یہ لے آئے ہیں بنا لی ہے انہوں نے. ٹھیک ہے، بریکٹس لگا لگا کے. اب دیکھیں کیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق سے یہ روایت ہے، نازل جبریل علی محمد بہذی الآیہ ہکذا. حضرت جبریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت اس طرح لے کے نازل ہوئے تھے، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا فی علی. اہل ایمان نہیں، اہل ایمان بھی نہیں، یہاں تو بات ہو رہی ہے اہل کتاب کی. ٹھیک ہے، اہل کتاب ایمان لے کے اس پہ جو ہم نے نازل کیا علی کے بارے میں. یعنی یہود و نصارہ کو بھی ایمان کی دعوت نہیں دینی کہ اللہ بھی ایمان لاؤ، رسول بھی ایمان لاؤ. یہود و نصارہ کو بھی پہلے کہنا ہے کہ ولایت علی اس کو مانو. صرف تو ایسے لگ رہا ہے تو پینسل لے کے بیٹھا جہاں فی علی فی علی ہاں لگ سکتا بس. لگا علی اوت الکتاب سے مراد اہل سنت نہیں ہوتا. ویسے یہ نقطہ اچھا ہے کہ اوت الکتاب میں کتاب سے مراد جو ہے وہ اہل سنت مراد لے سکتے ہیں. وہ ظاہری بات ہے جب انسان کا دماغ کام نہ کرے تو وہ کچھ بھی مراد لے سکتے ہیں، کچھ بھی. اب دیکھیں یہاں تو یہودیوں کے بارے میں بات ہو رہی تھی نا. من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا. ٹھیک ہے، یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، من الذین ہادوا. تو یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم. تو اللہ کہہ رہے ہیں جو ہم نے نازل کیا
اس پہ ایمان لے کے آؤ. ٹھیک ہے, تو وہ قرآن کی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے اس کو ولایت علی کا مسئلہ بنا دیا اور کہتے ہیں یہ اسی طرح فی علی ان کے ساتھ ہی نازل ہوا. مطلب اتنی روایتیں موجود ہیں, 20 روایتیں, یعنی 20 مقامات پہ قرآن, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو 4 مرتبہ آیا, حضرت علی کا تو پتہ نہیں 20 مرتبہ قرآن میں آیا تھا, لیکن ابھی 1 مرتبہ بھی نہیں مل رہا. آپ کے ائمہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں اسی طرح حضرت علی کا اس آیت میں نام نازل ہوا تھا, اب 1 مرتبہ بھی نہیں ہے. اور اس میں پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں جی جامع القرآن نے یہ کر دیا, یہ اچھا ہے جامع القرآن نے, تمہارا قرآن بھی جو ہے چلو ہمارا تو جیسا تیسا ہے, تمہارا بھی محفوظ نہیں رہ گیا, اور ابھی تک جامع القرآن نے تمہارے ہاتھ جو ہے وہ باندھے ہوئے ہیں کہ تم اس کو پبلش نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ, اور اگر وہ کرتے جس کا انہیں نصیحت کی جا رہی ہے حضرت علی کے بارے میں, فی علی, تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا. ٹھیک ہے, یہ آیت بھی مطلب اس کا بھی کانٹیکس اگر دیکھیں نا, وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوا إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ. ٹھیک ہے, وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. ذالک الکتاب کے بعد فی علی کی ہدایت ہے. ہاں, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور پورے اسلام سے کیا مراد ہے؟ علی کی ولایت کو مانو گے تو پورے اسلام میں داخل ہو گے نا. اب اس کے بغیر تو کون سا اسلام ہے؟ ولا تتبعوا خطوات, آگے لکھا ہوا قال فی ولایتنا. ٹھیک ہے, پورا اسلام تو ولایت مانو گے. بھئی اللہ تعالیٰ لکھ کیوں نہیں مطلب دیتا؟ اللہ تعالیٰ نے 2 لفظ اضافہ کرنے تھے قرآن میں, ایک جگہ پہ بھی اللہ نے اضافہ نہیں کیا, ہر جگہ آپ کو نکالنا پڑ رہا ہے. یہ روایتیں انہوں نے, وہ تو قرآن تو ان کے پاس ہے نہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جامع قرآن نے وہ حذف کر دی چیزیں, یہ مٹا دی, نکال دی, پھر انہوں نے یہ کہاں سے لی؟ یہ اپنے ائمہ سے. یہ دیکھیں نا, امام جعفر صادق نے یہ کہا, فلاں امام نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, یہی بات تو چل رہی ہے. بھی نہیں تھا نا امام جعفر صادق کے پاس تھا, یہ کہتے ہیں تھا, ان کے پاس تھا, تو اب غائب ہو گیا نا, تو اب آخری امام نے وہ واپس لے کے آنا ہے نا. ہاں, یہ اہم نقطہ ہے کہ جامع القرآن تو ان سے پہلے تھے, امام جعفر صادق کے سے پہلے تھے, لیکن روایتیں آتی ہیں, وہ ہم علیحدہ سے ایک پورا دیکھیں گے کہ امام جعفر صادق علیہ رحمہ کے پاس وہ کلیم کرتے ہیں بہت کچھ تھا, مصحف فاطمہ بھی تھا اور بڑا کچھ تھا. بل تؤثرون الحیات الدنیا, سادہ سی بات ہی, تم دنیا کی زندگی کو کیا کرتے ہو؟ ترجیح دیتے ہو. اور دنیا کی زندگی سے کیا مراد ہے؟ خلفائے ثلاثہ کی ولایت. والآخرۃ خیر وابقیٰ, حالانکہ آخرت کیا ہے؟ بہتر ہے, کیونکہ حضرت علی آخر میں آئے نا. ٹھیک ہے, اور باقی رہنے والے بھی وہی ہیں, انہی کی ولایت باقی رہے گی. یہ پڑھ لیں, ان ھذا لفی الصحف الاولی, اور یہ باتیں دیکھو صرف قرآن میں نہیں ہیں, پہلے صحیفوں میں بھی ہیں, پہلے صحیفوں میں بھی اسی طرح سی ہوں گی جیسے قرآن میں جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں. ان کو پھر بائبل میں بھی فی علی کے لکھنا پڑے گا. سر پاکستان میں جب یہ سوشلی اور فائنینشلی بڑے اسٹیبل ہیں, ایران میں بھی ہیں, تو پھر انہوں نے ابھی تک اتنی ہمت کیوں نہیں کی کہ ایسا قرآن جو ہے وہ پبلش کریں؟ اب کیا کر, پاسبل ہی نہیں ہے. ان کو بھی پتہ ہے یہ سارا کھیل تماشا ہے. یعنی ہاں, وہ مطلب سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے باتیں کرنا جو ہے وہ آسان کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہ وعدہ ہے کہ قرآن کا, اللہ تعالیٰ کا بھی یہ وعدہ ہے کہ میں قرآن کا محافظ ہوں. ہوں. نہیں, ہمت کیسے کر پائیں گے؟ کیسے؟ ہاں, پھر اس کے بعد صحابہ کے علاوہ بھی سارے کافر بنا دیں گے اور واقعتاً امت سے نکل جائیں گے. افکلما جاءکم بما لا تہوی انفسکم, جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آئے, ٹھیک ہے, جو تمہارے جیوں کو اچھے نہیں لگے, ٹھیک ہے, بموالات علی, مطلب وہی حضرت علی کی ولایت, چونکہ رسول نے حضرت علی کو اپنا ولی اور وصی بنا دیا تھا, تو اب تمہیں رسول بھی برے لگنے لگ گئے. ٹھیک ہے, فاستکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا, بنی اسرائیل کی بات ہو رہی تھی نا, رسول آتے تھے, کسی رسول کو قتل کر دیا, کسی کو جھٹلا دیا, تو اب جی وہ آل محمد میں سے کسی کو کیا کیا, تم نے قتل کر دیا, اور کسی کو. رسولوں کے بارے میں جو آیتیں تھی ساری اس سے مراد ائمہ لے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ صورتحال تو ہمیں نظر آتی ہے. یہ اب دیکھیں نا, مطلب ان آیات کا اگر آپ پس منظر بھی دیکھیں تو وہ پس منظر سارا یہود کا ہی ہے نا, سارا یہود کا ہی ہے.
کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرکین پہ بہت بھاری ہے جس کی طرف آپ ان کو بلاتے ہیں. کیا چیز؟ توحید بھاری تھی مشرکوں پہ، ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں جی حضرت علی کی ولایت. ہاکذا فی الکتاب مخطوطہ، کتاب میں اسی طرح سے لکھا ہوا ہے بھائی، اصل کتاب میں تو اسی طرح سے لکھا ہوا ہے. یعنی ان کی ولایت کے منکروں کو مشرک بھی کہہ رہے ہیں. ہاں، ان کی ولایت کے منکروں کو مشرک بھی کہہ رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے اوپر بہت بھاری ہے. اب آپ دیکھیں نا، یہ شارع لکم من الدین، یہ آیت کا کانٹیکس تھا. حضرت نوح سے بات چلی ہے، حضرت نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، ان سب کو اللہ نے کیا حکم دیا؟ دین کو قائم کریں، ٹھیک ہے. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، یہ چیز مشرکوں پہ بھاری ہے، دین کو قائم کرنا، یہ چیز مشرکوں پہ بھاری ہے. تو وہ ولایت کہاں سے نکال کے لے آئے؟ کانٹیکس سے سارا کاٹ دیتے ہیں نا، قرآن مجید کو کانٹیکس سے، اگلی پچھلی آیات سے کاٹ دیتے ہیں، پھر اپنا من مانا مفہوم. یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ قرآن کا علم کتنا ضروری ہے. قرآن کا علم بہت ضروری ہے، اور خاص طور پہ قرآن کو اس کے کانٹیکس میں سمجھنا. کانٹیکس نہ ہوتا تو یہ پتہ نہیں، وہ تو اب بندہ آپ کھول سکتا ہے نا قرآن مجید کی آیات، آگے پیچھے 2-4 آیات پڑھنے کے بعد فوراً واضح ہو جاتا ہے کیا بات کیا چل رہی ہے. ابھی آیات کو اگر شیعہ بھی کھولے گا، قرآن کھول کے اپنے کسی عالم کا ترجمہ کھول کے بیٹھ جائے گا، 2 آیات پیچھے پڑھے گا، 2 بعد میں پڑھے گا، اسے واضح ہو جائے گا کہ یہ سارا جھوٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. پھر وہ اسی بات پہ پہنچے گا کہ یار یہ تو سارا ڈرامہ ہے. ایک اللہ تعالیٰ نے ایک تھوڑی سی، مطلب آپ کہہ لیں کہ جی کچھ کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کا نام ایک دفعہ ڈال دینا تھا، تو ہمیں یہ ساری محنتیں کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. مرزائی تو 2-4 آیات سے ہی جو ہے نا استدلال کرتے ہیں، مگر یہ پورے قرآن مجید میں انہوں نے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اہل جنت جنت میں پہنچیں گے نا تو کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی، اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں لے آیا. مطلب وہ جنت کے کانٹیکس میں وہ آیتیں اگر آپ نکال بھی لیں نا تو وہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورٍ مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، نہریں چل رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو وہاں بیٹھے ہوئے یہ بات کہہ رہے ہیں وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. آگے جنت کا نام بھی آ رہا ہے وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ. اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ولایت علی ہے. ہدان اللہ فی ولایت امیر المومنین، ٹھیک ہے. وہ جنت مراد نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں جنت میں پہنچا دیا. اما یتساءلون عن النبأ العظیم، قیامت کی بات ہو رہی ہے نا، ایک بڑی خبر کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں، قیامت کے بارے. کہتے ہیں نبأ عظیم تو اصل میں ولایت کی خبر تھی نا حضرت علی کی. قیامت سے مراد مطلب ساری آخرت کی آیات، اس سے بھی مراد ولایت، توحید کی آیات سے بھی مراد ولایت، رسالت کی آیات سے بھی مراد ولایت. توحید رسالت تو آخرت سائڈ پہ کرو نا، اصل تو ولایت ہے. ولایت مان لی تو سارا یہی تو ذاکروں کا بیانیہ اور کیا ہے. دین کے فنڈامنٹل بیلیف سارے اڑا دیے. آگے تو نقشہ بھی کھینچا اللہ نے قیامت کا، کس طرح اس کو ایکسپلین کریں گے؟ شیعہ میں ہی ہے نا زیادہ یہ ساروں میں یہ اسنا عشریہ میں. فاقم وجہ کا للدین حنیفہ، اپنا چہرہ جو ہے وہ کیا کریں؟ دین کے لیے یکسو رکھیں، ٹھیک ہے. اب اس سے کیا مراد ہے؟ دین سے کیا مراد ہے؟ جس کی طرح وہ ولایت، ٹھیک ہے. حالانکہ اس سے مراد توحید تھی، کانٹیکس نکالیں. جی طور پہ یہ صحیح لیکن اب ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ان کے بنیادی تصورات دین کے وہ بالکل تبدیل کر دیے، توحید کے، رسالت کے، آخرت کے، یعنی کہ یہ بنیادی تصورات ہے جو دین کی، یہ بالکل انہوں نے فلپ کر دیے. تو لیکن ہم نے فقہ میں یہ رائے بھی پڑھی ہے کہ جو کوئی یعنی کہ دین کے کسی شاعر کا یا حکم کا انکار کرتا ہے تو وہ اس کو ہم کافر کہہ سکتے ہیں. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے نا کہ خود ان میں بھی سیکٹس ہو گئے نا. کچھ لوگ جو ہے وہ بیک فٹ پہ چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ روایتیں جو ہے نا ہم نہیں مانتے، ٹھیک ہے، یا ہمارے نزدیک یہ روایتیں جھوٹی ہیں. تو آپ کہہ دیں بھائی اصول کافی جھوٹ سے بھری پڑی ہے، کہہ دیں یہ، پھر ٹھیک ہے، پھر ان کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے. ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹی ہیں، ٹھیک ہے. تو جو یہ کہتا ہے کہ اصول کافی جھوٹ سے بھری پڑی ہے، ہمارے شیعہ راویوں نے، ہمارے ائمہ کے صحابیوں نے ہمارے ائمہ پہ جھوٹ بولا ہے، جھوٹ گھڑا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے ائمہ کی کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں، تو اس طرح سے جو ہے وہ استدلال نہیں کرتا وہ قرآن مجید سے، تو وہ پھر اس کے اوپر فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں ہے.
سر مین اسٹریم تو ان کی دوسری بات جو ایگریسو ہے ٹھیک ہے، دیکھیں جو قرآن کو نہیں مانتا، محفوظ نہیں مانتا، وہ دار اسلام سے خارج ہے، بس اس میں اور کیا کوئی دو رائے، کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں، یہی ہے نا حضوری اسلام شیعہ اور پاکستان میں تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جو اس قرآن کو محفوظ نہیں مانتا اور اس میں اضافے کا قائل ہے، ٹھیک ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ تو مبادیات دین میں سے ہے نا، فنڈامنٹلز کے اوپر اب آپ کیا بات کریں گے؟ کل کو آپ یہ کہیں گے جو اللہ کے رسول کو نہیں مانتا وہ بھی مسلمان ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا کل وہ ایتھیسٹ بھی مسلمان بنا لیں گے. نہیں، تو فنڈامنٹل بلیفز تو یہی ہیں، سر ان کے ائمہ 6 ہیں نا فنڈامنٹل بلیفز. اللہ پر ایمان، کتابوں پر، ہاں کتابوں میں قرآن آتا ہے تو کتاب پہ ایمان لائے گا تو ظاہری بات ہے کتاب کو محفوظ مانے گا تو تبھی تو مومن ہوگا نا، ورنہ تو وہ مومن نہیں ہے، وہ تو کافر ہے. سر ان کی جو ائمہ یہ بیان کریں پھر ان پہ بھی پتہ لگے گا جو ان کے ائمہ یہ سب اصل بات یہ کہ ان کے ائمہ یہ نہیں کہتے تھے، بات یہ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا، ان کے ائمہ کا یہ موقف ہی نہیں تھا. یہ تو سارے شیعہ راویوں نے جھوٹ گڑا ہے ان کے اوپر. اہل بیت کے ائمہ کا یہ موقف نہیں تھا. ان کا تو مسئلہ سارا سیاسی مسئلہ تھا، یہی تو ہم شروع سے لے کے چلیں. سیاسی اختلاف ضرور تھا، وہ بات سمجھ میں آتی ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہم اقتدار جو ہے وہ ہمارا حق ہے، بس اتنا سے اختلاف تھا. سر یہ بات کنفرم ہے کہ یہ جھوٹ ہی ہے، کیا یہ جو آیات جھوٹی گڑی ہیں یہ بھی کنفرم ہے؟ رجال کشی میں ایسی چیزیں کافی ملتی ہیں، وہ شاید ہم نے پڑھی ہوئی یا نہیں تو آگے کسی لیکچر میں آ جائیں گی، کہ ان کے ائمہ باقاعدہ لعنتیں بھیجتے تھے. ان کے بہترین راویوں کے اوپر لعنتیں موجود ہیں، جیسے زرارہ اور یہ ہے نا. تو ہاں تو وہ یہی کہتے تھے کہ یہ. اب دیکھیں یہ جو آیت ہے قرآن مجید، ائت بقرآن غیر ھذا وبدل. مشرکین یہ کہتے تھے نا قرآن بڑا سخت ہے تو آپ اس کے علاوہ قرآن لے آئیں یا اس قرآن کو کیا کریں، بدل دیں. تو وہ کہتے تھے نہیں، مشرکین نے نہیں کہا، یہ تو انہوں نے کہا ہے، صحابہ نے. علی کی جگہ کسی اور کو ولی بنا دے، کسی اور کو اپنا وصی بنا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو وصی بنایا تو اب یہ کیا کہنے لگ گئے، ہاں بدل علی، ٹھیک ہے. حالانکہ یہ بات آ رہی تھی پیچھے، ائت بقرآن غیر ھذا، ٹھیک ہے، یا قرآن کو بدل دیں. نہیں کہتے علی کو بدل دیں، یہ ان کا مطالبہ تھا. حالانکہ یہ جو صورت ہے یہ مکی ہے، اور وہ جو واقعہ ہوا وہ تو خود کہتے ہیں کہ جی وہ حجۃ الوداع کے موقع کا واقعہ ہے، غدیر خم کا واقعہ ہے. تو حضرت علی ابھی وصی مقرر ہی نہیں ہوئی ہے تو پہلی مطالبہ آنا شروع ہو گئے کہ بدل دیں. مکہ میں مطالبہ آنا شروع ہو گیا. مطلب کوئی سینس ہی نہیں ہے، کوئی سینس ہی نہیں ہے. ہمیں تو عداوت انہی سے ہے، مطلب مکہ میں ہی عداوت شروع ہو گئی تھی. مکہ میں مطلب 4 لوگ ایمان نہیں لے کے آئے تھے، عداوت پہلے حضرت علی سے شروع ہو گئی تھی. سورہ یونس ہے نا، مکی سورت ہے نا یہ. تو ہر چیز کو کھینچ تان کے ادھر لے گی. انما اعظکم بواحدہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیں میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں. اور وہ نصیحت بھی کیا تھی؟ دیکھیں نصیحت یہ تھی کہ اکیلے میں کھڑے ہو کے کیا کرو، ٹھیک ہے، تھوڑا سا اس بارے میں سوچو. ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی جنون نہیں ہے، مطلب وہ کہتے تھے نا کہ آپ کے اوپر جن آتا ہے. تو یہ نصیحت. تو اب یہ کیا کہتے ہیں، اب کانٹیکس تو یہ واضح کر رہا ہے کہ یہی نصیحت تھی. اب اس میں کیا کہہ رہے ہیں، یہ اصل میں ولایت کی نصیحت تھی. انما اعظکم بولایت علی. اسی طرح سے استدلال سے بھرا پڑا ہے. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا. منافقین کی بات ہو رہی تھی، ایمان لے کے آئے پھر کفر کیا، پھر ایمان لے کے آئے، ڈاواں ڈول رہتے تھے کبھی ادھر کبھی ادھر ہے. اب اس کا کیا معنی کیا ہے، ٹھیک ہے. وہ نبی پر ایمان لائے، پھر جب ولایت کو ان پر پیش کیا گیا تو ولایت کے منکر ہو گئے، ولایت علی کے، ٹھیک ہے. پھر نبی نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو ایمان لے آئے، ٹھیک ہے. اور امیر المومنین کی بیعت کر لی. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے کے بعد پھر گئے اور ابو بکر اور عمر کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور بیعت کا اقرار نہیں کیا. پھر بیعت علی کرنے والوں کی پکڑ دکڑ کرنے پہ اپنے کفر کو اور بڑھا لیا. یعنی مطلب وہ کہاں کی بات جو ہے وہ کہاں لے جا کے لگا دیتے ہیں، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ دیکھیں نا، اب یہ آئی تھی، یہ اوپر کس کی بات ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، ٹھیک ہے. تو منافقین کی بات ہو رہی ہے. اب وہ منافقین سے مراد بھی جو ہے وہ صحابہ لے لیتے ہیں. اب یہ صورتحال ہے. یہود و نصارہ کی آیات جو ہے وہ فٹ کر دیں ولایت کے مسئلے میں، منافقین کی آیات فٹ کر دیں. بہت بہت حوصلہ.
اب یہاں توحید کی بات ہو رہی تھی. ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ، جب اکیلے اللہ کو پکارا جاتا ہے کفرتم، تو تم کیا کرتے ہو؟ اس کا انکار کرتے ہو، یعنی توحید کا انکار کرتے ہو. تو مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے. اور کہتے ہیں جب اکیلے اللہ کو پکارا جاتا ہے اور اہل ولایہ کو، ٹھیک ہے، یعنی اہل بیت کو، تو اللہ تعالیٰ لکھ ہی دیتا ہے اہل ولایہ کا لفظ ڈال دیتا قرآن مجید میں. اچھا، سال سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع. ایک سوال کرنے والے نے کیا کیا؟ عذاب کا سوال کیا. ایک مشرک کی بات ہو رہی تھی، اور کافروں کے لیے تو وہ عذاب ٹلنے والا نہیں ہے. کون سے کافر؟ آخرت کے نہیں، حالانکہ بات آخرت کی ہو رہی ہے. بات کیا ہو رہی تھی؟ آخرت کی بات، کہ آخرت کا انکار کرنے والوں کے لیے جو ہے وہ، اب وہ کہتے ہیں جی یہ ولایت علی کا انکار کرنے والے. اور آگے کیا لکھا؟ ثم قال ہاکذا واللہ نزل بها جبریل علی محمد. اللہ کی قسم اسی طرح جبریل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا. کس طرح؟ للکافرین بولایت علی، کہ علی کی ولایت کا انکار کرنے والے ان سے عذاب نہیں ٹلے گا. اب ایک ایسی آیت آ جاتی، ابھی قرآن میں موجود ہوتی، تو کون انکار کرتا ولایت علی کا؟ کوئی بھی نہ کرتا. اچھا، اب آخرت کی آیات دیکھیں کیسے اس کو فٹ کر رہے ہیں. انکم لفی قول مختلف، یعنی آخرت کے بارے میں تمہاری مختلف آ رہا ہے. مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے، کہتے ہیں جی یہ جو مختلف ان کی آراء تھی نا صحابہ کی، فی امر الولایہ تھی. یوفق عنہ من وفق، ٹھیک ہے، اور جو اس سے پھیر دیا گیا وہ جنت سے پھیر دیا گیا، یعنی جو ولایت سے پھیر دیا گیا وہ جنت سے پھیر دیا گیا. فلک تحم العقبہ ہے، وہ گھاٹی کو عبور نہیں کر سکا. تمہیں کیا پتہ کہ گھاٹی کیا ہے؟ فک و رقبہ، گردن آزاد کرنا، مطلب یہ مشکل کام تھا گردن آزاد کرنا، غلام آزاد کرنا. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان ہمت نہیں کر پایا کہ وہ یہ کر پاتا. کہتے ہیں جی فک و رقبہ سے مراد کیا ہے؟ امیر المومنین کی ولایت، ٹھیک ہے، کہ اس کا اقرار نہیں کر سکے. اور کتاب حاذان حسمان اختصموا، پھر دو گروہ ہو گئے اپنے رب کے بارے میں. ایک وہ ہیں کہ جن کو آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے اور یہ کافر ہوں گے، لیکن کیا کہتے ہیں کس کے کافر ہوں گے؟ بے ولایت علی. اب وہ ولایت علی تو قرآن میں ہے کوئی نہیں. اللہ نے تو کہا کہ صرف انکار کس چیز کا انکار؟ رب کا انکار، رسول کا انکار، قرآن کا انکار. ولایت علی کا تو تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہی نہیں ہے. ولایت کے منکر سب کے نزدیک مخلص ہے. ہاں، ان کے نزدیک یہی ہے نا، ان کے نزدیک یہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو آیت ہے نا، اب پیچھے سے کس کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد یہ کہ حاذان خصمان اختصموا فی رب. اور اسے پچھلی آیت دیکھ لیں تو اس میں بھی کیا؟ قتل الحراسون انکم لفی قول مختلف یوفق عنہ من وفق. قتل الحراسون الذین هم فی غمرۃ ساہون یسألون ایان یوم الدین. یوم الدین کی بات ہو رہی تھی. وہ کانٹیکس آپ کھولتے ہیں نا، 2-4 آیات آگے 2-4 آیات پیچھے، تو وہ سب واضح ہو جاتا ہے کہ اصل میں بات کیا ہو رہی تھی. رسالت کی، نبوت کی، آخرت کی، توحید کی، ٹھیک ہے. ہنالک الولایۃ للہ الحق. اب یہ اللہ کی ولایت کی بات ہو رہی تھی. للہ، اللہ کا نام بھی آ رہا ہے، اس سے بھی مراد ولایت امیر المومنین. مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی آپ کہہ دیں، کچھ بھی کہہ دیں. یا ایھا الناس قد جاءکم رسول بالحق من ربکم. اے لوگو تمہارے پاس رسول حق بات لے کر آ گیا، یعنی قرآن مجید. وہ کہتے ہیں ولایت علی. فآمنوا خیر لکم، ایمان لے آؤ تمہارے لیے بہتر ہے. وإن تکفروا، اور اگر تم نے انکار کیا کس کا؟ ولایت علی کا، تو پھر تیار ہو جاؤ. پھر ایک اور روایت میں قال ہاکذا نزلت هذه الآیہ، یہ آیت اسی طرح نازل ہوئی. ولو انہم فعلوا ما یوعظون به فی علی، علی کے بارے میں جو ان کو نصیحت کی جا رہی ہے نا، اگر وہ کر لیتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا. اب کہاں ہے یہ آیت؟ ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں ہے، نازل پتہ نہیں کہاں پر ہوئی ہے. ھذا صراط علی مستقیم. اچھا، آیت یہ اس طرح سے ہے، دیکھیں مطلب تماشا دیکھیں، مطلب کیا کیا کرتے رہے، عجیب ہے. ھذا صراط علی مستقیم، یہ آیت ہے نا، یہ راستہ ہے سیدھا جو میری طرف آتا ہے. اب علیہ حرف جار، ہاں اس کو کیا، اس کو اب دیکھیں کیا کیا. ھذا صراط علی، یہ روایت ہے، باقاعدہ روایت ہے. امام جعفر صادق نے قرآن میں کہا کہ قرآن میں تو یہ یوں ہے. امام جعفر صادق کیا کہتے ہیں؟ قرآن میں یہ یوں ہے، ھذا صراط علی مستقیم. یعنی آپ عام سنائیں گے نا تو وہ کہیں گے یار یہ تو لطیفہ ہی ہو گیا، لیکن یہ ان کے ائمہ کی طرف منسوب ہے، اور بنیادی کتابوں میں ان کی، جیسے ہمارے یہاں صحیح بخاری ہے، یہ ان کی اصول کافی بنیادی ترین کتاب ہے.
وہ اس کا جواب پھر وہ سنی ہی کہ وہ دیتے ہیں نا، وہ شیعہ والا جو لطیفہ سنا ہوا ہے، ہاں؟ سنا دیں سر. نہ وہ آیت نکال کے آخر میں سناتا ہوں. فابا اکثر الناس الا کفور ہیں، تو اکثر لوگوں نے کیا کیا، ٹھیک ہے، انکار کیا، ٹھیک ہے، کس کا، ولایت علی ہے. ونزل جبریل بهذه الآیہ ہکذا وقل الحق من ربکم، اور یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، کیا، ولایت علی. حضرت جبریل نے اس طرح نازل کیا تھا. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے انکار کرے. حالانکہ یہ بات تو یہاں پہ قرآن میں تو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. وقل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، ٹھیک ہے. کس کی بات ہو رہی ہے یہ پیچھے اگر آپ دیکھیں تو اب ظاہری بات ہے کہ یہ کہاں، مطلب ولایت علی کی بات کہاں پر ہو رہی ہے اس طرح سے. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ کتاب ربک، کتاب کی بات ہو رہی ہے، اس کو قرآن نے کہا ہے کہ یہ حق ہے. اچھا یہ استدلال، ایک اور عجیب استدلال دیکھیں، مطلب وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو، ٹھیک ہے. اب وہ کہتے ہیں جی یہاں اللہ سے مراد کیا ہے، اوصیاء، اولیاء اور اوصیاء. اللہ سے لفظ سے اللہ سے مراد یعنی اولیاء اور اوصیاء کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا. یہ ویسے بھی ان کا بلیو ہے کہ حضرت علی ہی اللہ ہے، کیونکہ ان سے اللہ یاد آتا تھا نا، مطلب تعویل یوں کر لیتے نا، ہاں اللہ یاد آئے. ایک دو میری ایک آدمی سے بات ہوئی، وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ دیکھیں نا، یہ آیت ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ، پس لا تدعوا مع اللہ احدا کے معنی یہ ہوں گے کہ خلیفۃ اللہ کے ساتھ اور کسی کو نہ پکارو، کیونکہ ان کا پکارنا، یہ یاد کرنا، در حقیقت اللہ کو پکارنا ہے، اور ان کے غیر کو پکارنا یا بلانا شرک ہے. مطلب ان کو پکار لو تو شرک نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ تو اللہ کی قائم مقام ہے نا، اور ان کا عمل اللہ کا عمل ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ تعویل کی ہوئی ہے، قل ھذی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، ٹھیک ہے. انا سے تو مراد تو اللہ کے رسول ہیں، ومن اتبعنی سے مراد اللہ کے وصی امیر المومنین حضرت علی. حالانکہ جو بھی اللہ کے رسول کی اطاعت کرے وہ مراد ہے. لکھنے والے کی توحید بھی کلیئر نہیں ہے سر. ہاں توحید بھی کریں. اب لوط علیہ السلام کے بارے میں یہ فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اہل ایمان کو تو ہم نے اس میں سے نکال لیا. فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، تو لوط علیہ السلام کی بستی میں ایک گھر کے علاوہ جو نبی کا گھر تھا کوئی اور مسلمان تھا بھی نہیں، ٹھیک ہے. تو اب اس کو کہاں لے کے جا رہے ہیں، ایک ہی گھر صرف مسلمان تھا، یہاں آل محمد کا گھر، بس باقی تو کوئی مسلمان بھی نہیں. فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین فقال ابو جعفر، ٹھیک ہے، آل محمد لم یبقى فیہا غیرہ، آل محمد کا گھر ہے، اس کے علاوہ تو سارے صحابہ معاذ اللہ کافر ہو گئے تھے، مشرک ہو گئے تھے. تو اسی طرح سے ان کا بیانیہ. اچھا فاذن مؤذن بینہم اللعنۃ اللہ علی الظالمین، یہ آیت کہاں سے اٹھائی ہے آپ کو پتہ ہے؟ سورہ یوسف سے، وہاں ہی ہے نا. یہ کہاں پر ہے آیت؟ ایک منٹ دیکھتے ہیں یہ کہاں پر ہے. فما وجد، یہ تو وہ آیت ہے نا، فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، یہ تو قوم لوط کی بات ہو رہی ہے نا، یہ آیت ابھی گزری ہے. اچھا ہاں یہ وہ سورہ اعراف کی آیت ہے. ونادى اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، یعنی کچھ لوگ جنت میں ہوں گے، کچھ جہنم میں ہوں گے، ٹھیک ہے. تو اس وقت ایک پکارنے والا، یعنی فرشتے کی بات ہو رہی ہے نا، اور وہ کہے گا کہ ظالموں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، جو جہنم میں چلے گئے ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، ٹھیک ہے. اور وہ یہ کام کرتے تھے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد امیر المومنین. چلیں جی بہرحال وہدو الی الطیب من القول، انہیں جو ہے وہ طیب قول کی ہدایت دی گئی. کس کو؟ حضرت حمزہ کو، جعفر کو، عبیدہ کو، سلمان کو، ابوذر کو، مقداد بن اسود کو، عمار کو، مطلب وہ جو 6-7 صحابہ ان کے نزدیک مسلمان تھے، ان کی بات وہ کرتے ہیں رضی اللہ عنہ. حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، یعنی امیر المومنین ان کے اوپر ایمان. وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان الاول والثانی والثالث. کیسے مطلب بکواس کرتے ہیں یہ سارے شیعہ راوی. پہلے کو کفر، یعنی اول سے کیا مراد ہے؟ حضرت ابوبکر، ان کو کفر بنا دیا، ٹھیک ہے، ان کی ولایت کو ماننا کفر ہے حضرت ابوبکر کی. حضرت عمر کی ولایت کو ماننا کیا ہے؟ فسق ہے. اور حضرت عثمان کی ولایت کو ماننا عصیان ہے. ان تینوں کو اللہ نے تمہارے نزدیک مکروہ بنا دیا، یعنی شیعوں کے نزدیک.
شیعوں کی بات ہو رہی ہے نا. تو یہ صورتحال ہے. اس قسم کے استدلال کرتے ہیں, اللہ بس ان سے معافی دے. ٹھیک ہے, چلیں جی کوئی تھوڑا بہت اور کوئی دیکھ لیتے ہیں. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین. یہاں سے بھی استدلال کیا ہوا ہے. ہاں, وبئر معطلۃ وقصر مشید, یہ دیکھیں آیت قرآن مجید کی. ٹھیک ہے, بئر معطلہ سے مراد امام صامت ہے, قصر مشید سے مراد امام ناطق ہے. یہ آیات آپ کو اندازہ ہے نا کہ وہ آتی ہیں ان کے بارے میں نا, پچھلی قوموں کے بارے میں. فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ, کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا جو کہ ظالم تھیں تو وہ اپنی چھتوں پہ گری پڑی ہیں. تو کتنے کنویں ہیں ان کے جو ویران پڑے ہیں, اور کتنے ان کے محلات ہیں جو کہ ایسے. تو اب وہ ایک پرانی بستیوں کا تذکرہ ہو رہا تھا, تو اس کو وہ کہاں سے کہاں لے گئے, امام ناطق اور امام صامت اس میں سے نکال لیا. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ, ہم نے آپ کی طرف وحی کی اور آپ سے پہلے جو رسول ہیں ان کی طرف بھی. لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کا عمل کیا ہو جائے گا, ضائع ہو جائے گا. یعنی ان اشرکت فی الولایہ, علی کے ساتھ اگر آپ نے کسی اور کو ولایت میں شریک کیا نا, تو اے نبی آپ بھی کان کھول کے سن لیں. آپ سے پہلوں کو بھی ہم نے سنا دیا تھا کہ آپ کے اعمال ہم ضائع کر دیں گے. مطلب نبی کو تو معاذ اللہ حضرت علی کے قدموں میں بٹھایا ہوا ہے, صرف نبی کو نہیں سارے نبیوں کو. کہ حضرت علی کی ولایت کے حوالے سے وہ شرک کے بارے میں جو آیات تھیں وہ حضرت علی کی ولایت میں شریک, یعنی جو خلفاء کو آپ نے شریک ٹھہرا دیا, اس حوالے سے باتیں کرنا شروع کر دیں. تو یہ ساری بہرحال استدلال. اب اس استدلال کے بعد بندہ کہے کہ جی اب یہ مانو کہ حضرت علی کی ولایت. اس لیے مجھے بعض شیعہ نے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی کسی زمانے میں ہم نے جو ہے یہ ساری روایتیں پڑھی اور پھر ہم نے قرآن کھولا اور پھر ہمیں احساس ہوا کہ نہیں یہ سارا گورکھ دھندا ہے, یہ تو قرآن سے تو یہ ثابت چیز ہو ہی نہیں رہی, کسی طرح سے ثابت نہیں ہو سکتے حضرت علی کی ولایت. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو صرف ایک آدھ آیت بھی نازل کر دیتے, صرف حضرت علی کا نام 2 لفظ ڈالنے تھے وہ اللہ نے نہیں ڈالے. اور یہاں آپ نے کتابیں لکھ ماری ہیں استدلال پہ, کوئی ایک استدلال واضح نہیں ہے, صریح نہیں ہے. آج آپ کے جو مترجمین ہیں وہ کوئی اس طرح کا ترجمہ کرنے کو تیار نہیں. آج وہ آیات جو آپ کہتے ہیں کہ جی اس طرح نازل ہوئی تھیں, کوئی ان کو پبلش کرنے کو تیار نہیں ہے, شائع کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ قرآن آپ کے پاس موجود نہیں ہے. تو یہ صورت ہے. اللہ تعالیٰ بس ہدایت دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت.